عورت کا حسن اس کے لباس، چہرے یا ظاہری انداز سے نہیں ہوتا، بلکہ اصل جو حسن ہوتا ہے اس کے گھر کے پرسکون اور خوشگوار ماحول میں چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ اگر گھر کا ماحول پرسکون خوشگوار ہے تو عورت جو ہے نا وہ جھلکتی نظر آتی ہے، خوش نظر آتی ہے۔ تو آج کا ولاگ انہی باتوں کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میرے ولاگ اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب تو لازمی کیا کریں۔ جب سے موسم چینج ہوا ہے، بدلتے موسم کے ساتھ سبزیاں بھی بدل گئی ہیں، اور اس موسم میں جو سبزیاں ہیں نا وہ بڑی پیاری اور فریش سی آ جاتی ہیں۔ تو میرا دل کر رہا تھا آلو پالک کھانے کو، تو میں نے کہا جلدی سے جو ہے نا آلو پالک بنا تو پہلی دفعہ میں نے بنائی موسم بدلتے کے ساتھ۔ ویسے تو بنتی رہتی ہے جب بھی موسم آتا ہے، لیکن بدلتے موسم کی پہلی سبزی جو ہے نا میں نے آج آلو پالک بنائی، تو مجھے اتنی مزے کی لگی، کیونکہ میں جو ہے نا سبزی لور ہوں، مجھے سبزیاں بہت پسند ہے اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی بہت پسند ہے۔ میرے ہسبینڈ تھوڑا کم کھاتے ہیں، وہ گوشت یہ وغیرہ گوشت ہے یا چکن ہے یہ زیادہ کھا لیتے ہیں، بچے بھی وہی کھاتے ہیں، لیکن میں سبزی جو ہے نا وہ بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ میں، میری مدر اللہ، گھر کے اور بندے جو ہے نا ان کے لیے میں سبزی بناتی ہوں، اور باقیوں کے لیے جو ہے نا وہ گوشت بنتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ بڑی مزیدار بن جاتی ہے اور کھانا بھی بہت اچھے سے کھائے جاتے ہیں، کیونکہ میری بس ایک ہیبٹ ہے، میری شروع سے مائکے میں بھی مجھے شوق تھا کہ میں سبزی ہی کھاؤں، لیکن سسرال جب آئی ہوں تو ان کا جو شوق ہوتا ہے وہ ہے گوشت خور لوگ ہیں یہ نا، تو پھر میں اوائڈ کرتی ہوں، میں سبزی ہی بنا کے کھا لیتی ہوں۔ بچوں کے لیے بھی الگ سالن بنتا ہے، لیکن اپنے لیے سبزی ہی بنتی ہے نا۔ بس سبزی بنائی، اچھے سے بنائی، بڑی مزے کی بنی ہوئی تھی، اور پھر بچوں کی فرمائش پہ جو بنتا ہے تو وہ پھر ہم ہاؤس وائف کی ایک روٹین جو ہوتی ہے نا، بچے گھرداری یہ چلتی ہی رہتی ہے، لیکن عورت کا سکون اپنے گھر اپنے بچوں میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، عورت اگر آپ کسی عورت کو دیکھ لینا کہ وہ بہت خوشگوار نظر آ رہی ہے، بہت خوش نظر آتی ہے، اس کے پیچھے اس کا راز ہوتا ہے، اس کا گھر، اس کا ہسبینڈ، اور ان کے درمیان ان کے گھر کے حالات جو ہوتے ہیں نا، ماحول جو ہوتا ہے، وہ اس کو پرکشش ہی بنا دیتے ہیں۔ تو میرا آج کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ عورت کا حسن جو ہوتا ہے نا اس کے گھر سے ہی ہوتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اور مین جو ہوتا ہے نا حسن، اس کے نا 4 فیکٹر ہوتے ہیں، ایک گھر کے خوشگوار ماحول کے نا ایک 4 فیکٹر جس سے عورت جو ہے نا بہت خوش نظر آتی ہے۔ اس سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ پرسکون ماحول، پرسکون عورت۔ مطلب یہ ہے کہ نا اگر آپ کا ماحول جو ہے نا وہ پرسکون ہے، خوشگوار ہے، محبت ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہے، تو عورت جو ہے نا وہ بڑی پرسکون اور پر اعتماد نظر آتی ہے، اور اس کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک اچھے ماحول میں، وہ کہتے ہیں نا بے شک ایک چھوٹے گھر کی عورت کیوں نہ آئے، غریب سے جو بیکورڈ ایریا سے، اگر وہ گھر اس کا خوشی والا نہیں ہے، لیکن اگر اس کو سسرال جو ہے نا وہ اچھا مل جاتا ہے، آپ بلیو کریں اس کی صحت میں، اس کی ذہنی کیفیت میں، اس کے حسن میں بڑا فرق آ جاتا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور میں نے ایسی بہت سی عورتیں دیکھی ہیں جو بہت جلدی بدل جاتی ہیں، ایک حسن آ جاتا ہے، ایک کانفیڈنس لیول آ جاتا ہے، وہ سارا اس کے جو ہے نا گھر کے ماحول کس سے ہوتا ہے نا۔ سیکنڈ جو ہے نا پیار اور عزت کی طاقت۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے ان لاز سے پیار مل رہا ہے، آپ کے ان لاز آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ کا ہسبینڈ، آپ کی ساس، نند، سب کو آپ کو عزت دے رہے ہیں، ایک درجہ دے رہے ہیں، تو آپ کی بات کرنے میں، آپ کی پرسنالٹی میں ایک کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ آپ بات اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، آپ گھر کو ایک اچھے طریقے سے مینج کر سکتی ہیں، آپ گھر کے بچوں کی پرورش اچھی کر سکتی ہیں، آپ وہ کام جو آپ کو برے لگتے ہوں گے، مطلب شاید تھکاوٹ فیل دیتے ہوں گے، آپ وہ بھی خوشی سے کرتی ہیں، تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی اپریسیشن مل جائے۔ اور عورت ہمیشہ اپریسیشن کی بھوکی ہوتی ہے، کہ اگر اس کو عزت مل رہی ہے، اپریسیشن مل رہی ہے، تو وہ باغ باغ ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے نا۔ تھرڈ بات یہ ہے صفائی اور ترتیب۔ جب عورت خوش ہوتی ہے، اندرونی طور پہ خوش ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی صفائی، اپنے گھر کی ترتیب بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے، کیونکہ آنے والے کا جو ہے نا اثر انداز ہوتا ہے گھر، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں نا گھر میں ہر چیز صاف ستھری ایک طریقے سے پڑی ہوئی ہے، تو اس میں سب سے مین فیکٹر ہے وہ عورت، کیونکہ وہ خوش ہے، وہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، خیال رکھ رہی ہے، سب کچھ اپنے طریقے سے مینج کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک خوشگوار گھر کے ماحول کی ایک نشانی ہے، کہ عورت جو ہے نا سلیقے سے اپنے گھر کو سنوارتی ہے۔ بے ترتیبی عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں، ہر چیز رولر ہی ہوتی، لیکن ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی نا۔ نمبر 4، دعا اور مثبت سوچ۔ اگر آپ کے گھر میں نماز ہے، قرآن ہے، اچھی سوچ ہے، تو آپ کا ماحول جو ہے نا وہ خوشگوار ہے، آپ کے بچے ماشاءاللہ اچھے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی سوچ اچھی ہے، آپ کے ان لاز کی سوچ اچھی ہے، تو آپ بلیو کریں آپ کو دعا ملتی ہے، آپ کو ایک اچھی سوچ ملتی ہے، ایک اچھے مثبت رویہ ملتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا گھر کا ماحول اور لوگوں کی سوچ بہت ٹاکسک ہوتی ہے، بہت بے ترتیبی
غریبی سی سوچ ہوتی ہے صرف گھر کے ماحول کی وجہ سے. اگر آپ کے گھر کا ماحول پازیٹیو ہے، آپ کے بچوں کے گھر کا ماحول پازیٹیو ہے، آپ کے بچوں کی اسکولنگ بہت اچھی ہے، وہاں آپ کے بچے کا بیہیو دیکھا جاتا ہے، گھر میں دیکھا جاتا ہے. ایک بچہ جب آپ دیکھیں گے چڑچڑا ہے، گانے نکال رہے ہیں، وہ ان کے گھر کا ماحول ہے. اگر آپ کے گھر کے بچے اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں، اچھی تربیت ہے، تو وہ بھی ایک ماں کی خوشگوارگی کی ایک نشانی کہ وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پال رہی ہے. تو یہی باتیں ہوتی ہیں جو مین چیزیں ہوتی ہیں گھر کے ماحول کو خوشگوار. ایک عورت کو کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ صرف یہی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ باتیں حقیقت ہیں. کیونکہ میرے گھر کا ماحول جو ہے، میرے ہسبینڈ ہیں ماشاء اللہ سے، بچے ہیں، گھر ہے، ایک اچھا ماحول گزر رہا ہوتا ہے، تو آپ کی ایک شخصیت بھی ویسی ہو جاتی ہے. آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں، آپ کی سوچ میں مثبت رویہ آ جاتا ہے، آپ کو بولنے کا طریقہ اچھا آ جاتا ہے نا. یہ حقیقت ہے، اور یہ بہت سی مدرس جو ہے نا، یا بہت سی عورتیں میرے ساتھ ریلیٹ کریں گی اس بات پہ، اور مجھے لگتا ہے وہ اس بات کو صحیح سمجھیں گی. تو کوشش کیا کریں اپنے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ اچھا رکھا کریں، پازیٹیو رکھا کریں. جو بھی ٹاکسک ہیں ان سے دور رہیں، منفی رویوں سے دور رہیں، کیونکہ ان کے منفی اثرات آپ پہ پڑ سکتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے نا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ جو ہے نا وہ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب تو لازمی کیا کریں. اور جن ورڈ پہ آپ مجھے پیار دکھا رہے ہیں، آپ سب کا بے حد شکریہ کہ میرے ولاگز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.